ناظرین، آج کا واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت رحم دل اور دوسروں کے کام آنے والے اللہ کے بزرگیدہ بندے تھے۔ ایک دفعہ جمعۃ المبارک کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے کہ اتنے میں باہر کسی عورت کے رونے کی اونچی آوازیں آنے لگی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک اس عورت کی آواز پہنچی تو سلطان نے باہر کی طرف دیکھا تو کھلی کچہری کے اندر سناٹا چھا گیا اور تمام لوگوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی جا کر دیکھو، باہر دیکھو کہ کون عورت ہے اور اس کے ساتھ آخر کیا زیادتی ہوئی ہے۔ اس عورت کی آواز اتنی درد والی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے۔ اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جیسے ہی اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس عورت کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے، حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لی اور اسی وقت ایک کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی جائے۔ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے جاؤ اور اس کو اچھا سا لباس پہنا کر باہر لے آؤ، کیونکہ اس آہد ننگی عورت کا عدالت میں کھڑا ہو کر اپنے مسائل بیان کرنا یہ عدالت کی توہین ہے کہ کسی مسلمان کی بیٹی اس طرح اتنے مردوں میں کھڑی ہو کے جس کا جسم تک ڈھانپا ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خواتین کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ کنیز اس کم عمر خاتون کو اندر لے گئی تو اندر جا کے پتہ چلا کہ اس وقت کوئی ایسا لباس موجود نہیں تھا جو کہ اس خاتون کو پہنایا جائے۔ جب یہ سارا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیوی عصمت الدین خاتون کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایک انتہائی قیمتی جوڑا نکال کر دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو پہنا دو۔ کنیز نے کہا کہ ملکہ، یہ بہت قیمتی لباس ہے جو کہ آپ نے بڑے شوق سے بنوایا ہے، اگر یہ جوڑا آپ اسے پہنا دیں تو آپ اپنے بیٹے کی شادی میں کیا پہنیں گی؟ تو ملکہ نے کہا کہ کوئی بھی اور جوڑا پہن لوں گی، اور ویسے بھی یہ سلطان کا حکم ہے اور میں سلطان کے حکم کے لیے جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ یہ لباس تو کچھ نہیں ہے۔ اس عورت کو قیمتی لباس پہنا کر باہر لایا گیا۔ وہ عورت جیسے ہی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کا خدا آپ کو سمندر میں موجود ریت کی مانند ترقی دے۔ آپ میرے بارے میں ذرا بھی نہیں جانتے، نہ ہی آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی گنہگار ہوں، ایک بیکاری عورت ہوں۔ آپ نے یہ سمجھے بغیر مجھے اتنا قیمتی لباس پہنانے کا حکم دے دیا جسے میں ساری زندگی چاہ کر بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ اس طرح کا ظرف کسی بھی شخص کا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اور خاص کر آپ کی بیوی کا تو بہت بڑا دل ہے، جنہوں نے اتنا انتہائی قیمتی لباس مجھے غریب کے جسم پر نچھاور کر دیا۔ سلطان نے کہا کہ ہماری نظر میں نہ ہی کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غریب، ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اس کی درد بری آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے خاتون، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، سلطان، میرے ایک سوال کا جواب مل سکتا ہے کیا؟ سوچ کر بتائیے، آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ خاتون نے درد بھرے لہجے میں کہا کہ سلطان، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں ایک بدکار عورت ہوں، حتیٰ کہ 5 آدمیوں کی قاتل بھی ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر سلطان خود اور دربار میں موجود تمام لوگ چونکے کہ قاتل اور بدکار عورت سلطان کے سامنے آنے کی جرت کیسے کر سکتی ہے؟ سلطان نے اس عورت کو کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم، بے شک میں بدکار تو ضرور تھی لیکن قاتل کبھی نہیں تھی، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے قتل کرنا پڑا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، میری شادی ایک مزدور سے ہوئی تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو میرا شوہر کسی حادثے میں زخمی ہو گیا، اور حتیٰ کہ اتنا زخمی ہوا کہ اب وہ کمانے کے قابل نہیں بچا۔ لہٰذا جب میں نے اپنے شوہر اور اپنے بچے کو بالقطع دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھیک مانگنے لگی۔ بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل پڑی، لیکن میں جس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتی، بھیک دینے کا مطالبے میں وہ مجھ سے میرے جسم کا تقاضا کرتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، لہٰذا چند دن بھوک سہنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے جسم کو بیچنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی میں کسی تاجر کے پاس اپنے جسم کو بیچتی، کبھی کسی قاضی کے پاس، تو کبھی کسی ذمہ دار کے پاس، حتیٰ کہ مجھے جو شخص بھی دینار دینے کی حیثیت رکھتا میں اس کے ساتھ رات گزارتی۔ سلطان معظم، ایک دن مجھے ایک وڈیرے کی طرف سے پیغام ملا
اس نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا اور کہا کہ فلاں ڈیرے پر آ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے میں 1000 دینار اور 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے، لہٰذا تم ایک رات میرے ساتھ گزارو۔ میں اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک رات کے 100 سونے کے سکے اور 1000 دینار مل جائیں گے۔ یہ میری ساری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن جب میں اس ڈیرے پر پہنچی تو میں نے اس وڈیرے کو کہا کہ بے شک میں کئی لوگوں کے ساتھ سو چکی ہوں، لہٰذا میں ایک رات کے لیے 100 سونے کے سکے اور 1000 دینار لوں گی۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ وڈیرا مجھے ایک بڑی سی حویلی کے اندر لے گیا۔ اس حویلی کے اندر جب لے گیا، میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باقی اور 5 آدمی شراب میں دھت بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وڈیرے سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب میرے دوست ہیں، ان کی میں نے دعوت کی ہے اور اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس ایک رات میں آپ ان تمام لوگوں کو اپنے جسم سے لطف اندوز کرانا ہے۔ میں نے اس وڈیرے کو کہا کہ تمہارا اور میرا مطالبہ صرف ایک تمہارے ساتھ ہوا تھا، ان 5 آدمیوں کے سامنے میں اپنا جسم نہیں پھیلا سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا کہ 100 کی جگہ میں تجھے 500 سونے کے سکے دوں گا، بس تم ان سب کے سامنے اپنا جسم بیچ ڈالو۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے پتہ چل گیا اب یا تو مجھے اپنا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جائے گی۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور لڑتے لڑتے میں ان 5 آدمیوں کو جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھے، خنجر سے ان کے گلے کاٹ دیے۔ کسی کو خنجر سینے میں لگا تو کسی کی گردن میں، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ان میں سے ایک شخص کو خنجر تھوڑا گہرا نہیں لگا اور وہاں سے بھاگتے بھاگتے اس نے خنجر میرے سینے میں گھونپ دیا۔ لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا، بلکہ میرا دل قدرت کے بنائے گئے نظام کی وجہ سے دائیں طرف تھا۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پر ہی مر جاتی، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گدھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری دیکھ بھال کی اور میرے زخم کو داغا۔ اس نے میری بیٹیوں کی طرح خدمت کی اور چند دن گزرنے کے بعد میرے زخم میں بہت بہتری آئی۔ جاتے ہوئے اس چرواہے نے مجھے، جو کہ ایک بزرگ تھا، اس نے مجھے ایک چادر لپٹائی اور کہا کہ میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں، کیونکہ میں ایک اکیلا بوڑھا بزرگ ہوں، اس جھونپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا تم اس چادر کو لپیٹ کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ سلطان معظم، میں وہ چادر لپیٹ کر تھوڑا سا باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک اور بیکاری سردی سے بیٹھا ٹھٹک رہا تھا۔ میں نے وہ چادر بھی اس کے حوالے کر دی، لیکن میرے دل میں ابھی تک وہ تڑپ تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اگر خنجر میرے سینے میں، میرے دل میں لگ جاتا تو میں مر جاتا اور نہ ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا، اور میرے پیچھے میرا بیٹا اور میرا شوہر بھوک سے مر جاتے۔ سلطان معظم، یہ خیالات مجھے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے، نہ جانے کیوں۔ اس واقعے کے بعد میرا دل بڑا بدل گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور توبہ کر چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ کیا اتنے بڑے گناہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اور اسی سوال کے لیے میں یہاں سے گزری تو مجھے پتا چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی اس سلطنت کے سردار کھلی کچہری کے اندر موجود ہیں، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا۔ آپ مسکرانے لگے۔ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر دربار میں بیٹھے تمام لوگ حیران ہو گئے، اور یہ عورت بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی ہے جس پر سلطان نے مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ پھر اچانک سلطان نے تمام لوگوں کو اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے خاتون، میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے گی، اور تمہارے علاوہ بھی اس دربار میں جس شخص کے دل اور ذہن میں خلش ہے کہ وہ بخشا جائے گا کہ نہیں، کہ میں نے فلاں گناہ کیا، کیا مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، کیا وہ اللہ مجھے بخشے گا کہ نہیں، تو اس کے لیے یہ واقعہ کافی ہے۔ اس واقعے کو بغور سننے کے بعد آپ اندازہ کر سکیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہر شخص کے ضمیر کی آواز محسوس کر سکے۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ آج سے تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک عورت جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے حسن سے نوازا تھا۔ ہرن جیسی آنکھوں والی لڑکی اس پورے شہر میں نہیں تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ عورت بھی
गुर्बत से तंग आकर इसने भी अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इसका कारोबार इतना सस्ता नहीं था। वो अपने जिस्म बड़े बड़े वजीरों, बड़े बड़े काजियों, हत्ता के बड़े बड़े ताजरों के पास बेचती थी। इस औरत के हुस्न की शोहरत न सिर्फ मिस्र और फलस्तीन में फैली, बल्कि वो लड़की अपने हुस्न की वजह से पूरे अरब में मशहूर हो गई। इसके हुस्न के चर्चे सुनकर एक दफा इसको एक शहजादे का खत मिला, जिसमें इसने लिखा कि फलां दिन हज के लिए एक काफिला रवाना होने वाला है। अगर तुम इस काफिले के साथ मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें इतनी दौलत से नवाज दूंगा कि इसके बाद तुम्हें सारी जिंदगी किसी और के साथ सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस औरत के दिल में भी लालच आ गया। इसने सोचा कि अगर एक रात की इतनी दौलत मिलेगी कि मेरा हर ख्वाब पूरा हो जाएगा तो ये सौदा घाटे का नहीं है। इस औरत ने तैयारियां शुरू कर दी। काफिले के अंदर एक दो ताजिर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी तिजारत करने के बाद ही इस हज के लिए जाना था। इतने बड़े काफिले में सिर्फ एक ही लड़की थी जो कि इस शहजादे के पास फाशियत का काम करने के लिए जा रही थी। तमाम लोग रास्ते में अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए खुशी खुशी के साथ जा रहे। कोई कह रहा था कि मैं जाकर अपने अल्लाह से अपने सारे गुनाहों की माफी मांगूंगा, तो कोई कह रहा था मैं अपनी बेटी के लिए अच्छे नसीब की दुआ करूंगा। तो किसी के मुंह से सिर्फ ये अल्फाज निकल रहे थे, या अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को बख्श दे, मैं नादिम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे, मेरी आखिरत को संवार दे। सारे रास्ते में इस काफिले के अंदर बस इसी औरत की बातें हो रही थी जो कि इसके दिल पर लग रही थी। एक तरफ वो सोचती कि मैं किस मकसद के लिए जा रही हूँ, और दूसरी तरफ ये लोग किस मकसद के लिए जा रहे हैं। इनकी बातें इस औरत को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही थी। इस खत में शहजादे ने यह भी लिखा कि फला मकाम पर मेरे शाह सवार मौजूद होंगे, वो तुम्हें इस काफिले से लेकर सीधा एक हवेली में ले जाएंगे। मैं इस हवेली के अंदर एक दिन के अंदर पहुंच जाऊंगा और इस हवेली के अंदर ही तुम अपनी रात रंगीन करूंगा। काफिला रवाना होता गया। चंद दिनों के बाद काफिला इसी जगह से गुजरा तो वहाँ कीमती लिबास में मलबूस 8 घोड़ों पर शाहसवार मौजूद थे। उन्होंने लड़की को पहचान लिया और इस लड़की को काफिले के साथ अपने घोड़े पर सवार करके इस हवेली के अंदर ले गए। वो लड़की जैसे ही हवेली के अंदर पहुंची, कमरे के अंदर शाही बिस्तर मौजूद था। इसके जहन में लोगों की बातें चल रही थी और इतना लंबा सफर करने के वजह से वो बहुत थक चुकी थी। वो बिस्तर पर लेट गई और इसे नींद आ गई। इसने नींद में देखा कि इसकी बाएं तरफ एक आदमी अपने हाथ में छड़ी लिए खड़ा है और इस छड़ी की रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर निकल रहा है और इस नूर से सारा कमरा रोशन है। जब दूसरी तरफ देखती है तो इसका जिस्म नाबर्दाश्ता करने वाली आग में झुलस रहा है। वो खुद को आग से बचाने की बहुत कोशिश कर रही है। वो दौड़ती है तो आग इसके पीछे पीछे चलती है। अचानक वो एक गहरी खाई में जा गिरती है जहाँ बड़े बड़े सांप, बिच्छू वगैरह इसे नजर आते हैं, तो वो चीखने चलाना शुरू कर देती है। अचानक इसी दहशत के साथ अपने सारे जिस्म पर पसीने को महसूस करती हुई इसकी आंख खुल जाती है। वो बहुत परेशान हुई और इसका दिल की धड़कन भी तेज हो गई और इसने इसी वक्त अपना कीमती सामान अपने साथ लिया और बाहर निकली तो देखा कि हवेली के पास एक ऊंट वाला खड़ा था जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चंद सोने के सिक्के लेता है। इस औरत ने इसको कहा कि मुझे मक्का मुकरमा पहुंचा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। मक्का मुकरमा हवेली से 40 मील के फैसले पर था। इस ऊंट वाले ने कहा कि अगर तुम्हें मक्का मुकरमा पहुंचना है तो मैं 2 घोड़े लेकर आता हूँ, घोड़े पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वो चंद ही लम्हों के बाद 2 घोड़े लेकर पहुंच गया। वो औरत घोड़े पर सवार हुई और सीधा मक्का मुकरमा जा पहुंच गई। हज के फराइज अदा करने लगी और इसी दौरान हर लम्हा अल्लाह से हाथ उठाकर माफिया मांगने लगी और कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, शुक्र है तूने मुझे सीधा रास्ते पर डाल दिया। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे माफ फरमा दे, मैंने तेरे दिए गए कीमती नेमत का गलत कामों में लगा दिया और दुनियावी दौलत के लिए मैंने अपने जिस्म को बेचना शुरू कर। ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, मैं गफलत में डूब चुकी थी, मुझे दुनिया की रंगीनी ने अपनी तरफ माइल कर लिया था। मुझे तो ख्याल तक ना था कि मैंने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, ये मेरा हमेशा का ठिकाना नहीं है। इत्तफाकन इसे हज के दौरान ही मुसलमान के सुल्तान का एक सिपा सलार जमाल सानी मिल गया। सुल्तान का सिपा सलार को जब इस लड़की ने देखा तो इसके पास गई और कहा, हुजूर आप और यहाँ कैसे? सिपा सलार ने कहा कि ए लड़की, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा काम तो यहाँ नहीं, क्योंकि ये सिपा सलार इस औरत को जानता था। इसकी पहले मुलाकात हो चुकी थी। वो मुलाकात यूं हुई थी कि एक दफा सुल्तान का ये सिपा सलार पड़ोसी बादशाह के वजीर को सुल्तान का पैगाम देने के लिए गया तो इस वक्त यही लड़की वजीर के कमरे में इसके साथ सोने के लिए जा रही थी।
سلطان کے سپہ سالار نے اسے منع کیا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، ایک مسلمان ہو کر یہ تم غلط کام کر رہی ہو، یہ کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، تم چند سونے کے سکوں کی خاطر یا دیناروں کی خاطر اپنا جسم بیچ رہی ہو، تم نہ صرف اپنے بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے باعث شرمندگی کا باعث ہو۔ لیکن اس نے اس وقت سلطان کے سپہ سالار کو جھڑک کر کہا اور وہاں سے چلی گئی، لہٰذا سپہ سالار اسے مکہ مکرمہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے سپہ سالار کو بتایا کہ اللہ نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیا، میری منزل تو غلط تھی لیکن میری منزل، میرا راستہ، میرا دل تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے تم بھی دعا مانگو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ سپہ سالار نے کہا کہ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ جمال ثانی نے کہا کہ تمہیں معاف کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارا دل بدل دیا ہے اور تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنا کر اپنے پاس بلایا ہے، اور یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی یہ عورت زاروں کی طرح رونے لگی، کبھی یہ خدا کی شان کو دیکھتی اور کبھی اپنی زندگی میں کیے گئے کرتوتوں کو۔ جمال ثانی نے اسے حوصلہ دیا، پھر ان دونوں نے اکٹھے حج ادا کیا، اور جب حج کی واپسی پر قافلہ تیار ہونے لگا تو اس لڑکی نے سپہ سالار کو کہا میرے ساتھ اور کوئی نہیں، لہٰذا میں اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ تو سپہ سالار نے کہا کہ بے شک تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن یہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور میں ایک سپہ سالار ہوں، میرے ساتھ اگر قافلے والے نامحرم لڑکی کو دیکھیں گے تو وہ مجھے کیا کہیں گے، لہٰذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکی نے سلطان کے سپہ سالار سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد وہ سپہ سالار کی بیوی بن گئی۔ وقت آنے کے بعد وہی سپہ سالار کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ لڑتے ہوئے دونوں شہید ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مجمع کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ایک عورت جس کی ہر رات کسی نہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ بستر پر غلاظت میں گزرتی تھی، وہ ایک شہید سپہ سالار کی بیوی بن کر گئی، اور اگر اللہ اس کو معاف نہ کرتا تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتی، نہ خدا اس کا دل بدلتا اور نہ اپنے گھر میں اس سے بلاتا۔ یہ واقعہ سن کر وہ لڑکی زاروں قطار رونے لگی، حتیٰ کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے بعد اس عورت نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں ایک سلطان کا وزیر بول اٹھا اور کہا کہ حضور، اس لڑکی نے 5 آدمیوں کا قتل کیا ہے، آپ اسے ایسے جانے دیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اے وزیر، یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس لڑکی نے ان مردوں پر اس وقت حملہ کیا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے بدلے میں اگر وہ حملہ آور کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا اس عورت پر کوئی قصاص یا گناہ نہیں، اس لیے اس عورت کو بغیر کوئی سزا سنائے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عدالت سے رخصت کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں اتنی نیکوکار بن گئی کہ بڑے بڑے عالم اس کا بڑا ادب سے ذکر کرتے تھے، اور اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اور وہ عورت بہت زیادہ پرہیزگار بن چکی تھی، پردے دار بن چکی تھی، بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو پھر اس کا دامن تھام لیتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان اپنی زندگی میں بے شمار ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے تو اسے اپنے تمام گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے اور یہ رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ تو ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہر سچے دل سے، سچی نیت سے توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما کر اسے معاف کر دیتا ہے، اور یہی دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور راہ حق کا مسافر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔